جب تمہارا قادر، جب تمہارا قادر مطلق خدا ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار کے آج کے مضمون کا عنوان ہے یہ کہ اگر عبد القادر جیلانی کا پاؤں تیری گردن پر نہیں تو سور کا پاؤں تو تیری گردن پر ہے ہی۔ پردہ غیب سے بزرگان سلف میں سے کسی ایک کے لیے یہ قول ہے۔ آج کے پروگرام میں اس کی تشریح کرنا مقصود ہے۔ پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل خاکسار درخواست کرتا ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبرز سے شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن جزا۔ سامعین و ناظرین کرام، اسلام سے معمولی واقفیت رکھنے والا مسلمان بھی عبد القادر جیلانی کے نام سے اچھی طرح واقف ہے۔ وہ اپنے زمانہ میں عام مسلمانوں کے لیے ہدایت کے لیے ایک روشن مینار تھے۔ اسلامی تعلیم اور تاریخ کی کتابوں میں سید عبد القادر جیلانی کی نسبت سے ایک واقعہ اس طرح درج کیا گیا ہے کہ ایک دن وہ اپنی مسند درس پر بیٹھے اپنے حلقہ احباب میں درس دے رہے تھے۔ انہوں نے دوران درس فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عبد القادر جیلانی کا پاؤں تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ اس وقت ان کی مجلس میں کئی ایک اولیاء اللہ بیٹھے ہوئے تھے اور سید عبد القادر جیلانی اپنے وقت کے سب سے بڑے ولی اللہ تھے۔ حاضرین، اولیاء اللہ میں سے ایک ولی نے اس قول کو نفرت اور کراہت کی راہ سے دیکھا۔ اس نے اپنے دل میں خیال کیا کہ آخر ہم بھی تو اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، انسان ہیں۔ یہ کیا کلام ہے کہ عبد القادر جیلانی کا پاؤں تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ عبد القادر جیلانی کو بڑے ولی اللہ ہیں، مگر یہ کیسا کلام ہے کہ ان کا پاؤں باقی تمام اولیاء اللہ کی گردن پر، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ اس قول میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبد القادر جیلانی کا مقام دوسرے اولیاء اللہ کی نسبت سے بیان کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو بعض بندوں کے ذریعہ آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب ایک بندہ کو ایک نمایاں اور ممتاز مقام پر کھڑا کرتا ہے تو پھر اس کے باقی ہم اثر لوگوں کو اس کی اطاعت کا حکم دیتا ہے۔ جس بندہ کو اللہ کھڑا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندہ کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیتا ہے اور اس بندہ کی نافرمانی کو اپنی نافرمانی قرار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورت اور زخرف کی آیت 37 میں فرماتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، یعنی یہ کہ جو شخص رحمان خدا کے ذکر سے یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات سے اعراض کرے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم ایسے شخص پر شیطان کو مقرر کر دیتے ہیں، ہم ایسے شخص پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں۔ شیطان کیا ہے؟ شیطانی صفت دوست، شیطانی صفت لوگ، اور پھر وہ شیطان اس کے ساتھ رہنے والا ساتھی بن جاتا ہے۔ اس مضمون کی نسبت سے اس آیت میں لفظ نقید زیادہ غور طلب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ایسے چھوٹے مجرم پر ایک بڑے مجرم کو، جس کو قرآن مجید میں شیطان کہا گیا ہے، شیطانی صفت شخص کو، جو اس چھوٹے مجرم سے برائیوں میں کہیں زیادہ بڑا ہوا ہوتا ہے، زیادہ گمراہ ہوتا ہے، اس چھوٹے مجرم پر مسلط کر دیتے ہیں۔ یعنی اللہ پھر اس بندے پر بطور سزا کے ایک بڑا مجرم، ایک بڑا شیطان صفت شخص مسلط کر دیتا ہے، مقرر کر دیتا ہے۔ وہ اس کے ساتھ رہنے والا ہمیشہ کا ساتھی بن جاتا ہے، اور پھر وہ گمراہ ہونے والا شخص یعنی چھوٹا مجرم اس بڑے شیطان کے رنگ میں رنگین ہونا شروع ہو جاتا ہے۔
سامعین و ناظرین کرام، ابھی اس مضمون کے عنوان کی یہ کہ عبد القادر جیلانی کا پاؤں تمام اولیاء اللہ کی گردن پر کی تشریح کرنا باقی ہے، مگر اس قول کی تشریح سے قبل خاکسار یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس قول کو خاکسار نے آج کے مضمون کا عنوان کیوں بنایا ہے۔ اس قول کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر جماعت احمدیہ مسلمہ کے خلاف ایک انتہائی شرمناک، زہرناک اور مذموم مہم چلائی جا رہی ہے۔ چند لوگ چند ٹکوں کی خاطر اپنے چینل کے پروگرامز کو رونق دینے کے لیے جماعت احمدیہ مسلمہ کے بزرگوں کے خلاف زبان تان دراز کر رہے ہیں۔ یہ لوگ ضابطۂ اخلاق کو بالائے طاق رکھتے ہوئے جماعت احمدیہ کے بزرگوں کو گندی اور غلیظ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ کسی جنگل کے خونخوار درندے ہیں یہ، یا سانپ اور بچھو ہیں، جیسے یہ لوگ جنگل کے ہی باسی ہیں۔ ان کی کوئی ماں نہیں، ان کی کوئی بہن نہیں، یا ان کی کوئی بیٹی نہیں ہے۔ یہ لوگ اپنی گندی اور ناپاک زبان سے گھروں میں بیٹھی ہوئی عورتوں اور بچوں کی اخلاقی اقدار کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، اور یہ لوگ معاشرے کا امن تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ یہ چند ایک معاندین احمدیت سے چند ایک وہ لوگ جو اپنے آپ کو ایکس احمدی کہتے ہیں مل جل کر اپنی شرارتوں میں بہت زیادہ آگے بڑھ گئے ہیں۔ وہ لوگ جن کو یہ لوگ یا وہ لوگ خود اپنے آپ کو ایکس احمدی کہتے ہیں، ان لوگوں میں چند ایک ادھیڑ عمر اور بوڑھے افراد بھی شامل ہیں۔ ان لوگوں سے نظام جماعت نے جماعت کی 10 شرائط واحد کی خلاف ورزی پر بیزاری کا اظہار کیا ہے، تو یہ لوگ یعنی ایکس احمدیز معاندین احمدیت سے مل گئے ہیں۔ بجائے اس کے کہ وہ اپنی کمزوریوں اور غلطیوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کرتے، یہ لوگ اپنی بدعمالیوں کو چھپانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے اب مرزا صاحب کی کتابوں کو دیکھا ہے تو ان کو حقیقت معلوم ہوئی ہے۔ ان لوگوں کی عمر 60 سال 70 سال کی ہو گئی ہے، اور اب تک انہوں نے کتابوں کو ہی نہ دیکھا تھا، جبکہ جامعات میں کتابوں کو پڑھنے کی بار بار تلقین کی جاتی ہے۔ اگر انہوں نے کتابوں کو نہ دیکھا تھا تو کتابوں کو نہ دیکھنے سے یہ نتیجہ کہاں سے نکلتا ہے کہ یہ لوگ معاندین احمدیت سے مل کر جماعت احمدیہ مسلمہ کے بزرگوں کو گندی اور غلیظ گالیاں دے رہے ہوں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ لوگ شیطان صفت لوگوں سے مل گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر یعنی ایکس احمدیز پر ان پرانے معاندین احمدیت کو سزا کے طور پر مسلط کر دیا ہے، اور یہ اب آسانی کے ساتھ ان سے نجات نہیں پا سکتے، کیونکہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے سزا ہے۔ ان لوگوں کا حال اب اس قول کے مطابق ہے جس قول کو اس مضمون کا عنوان بنایا گیا ہے۔ کاش ان لوگوں کو بھی توبہ کی توفیق ملے۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار اب اس قول یہ کہ اگر عبد القادر جیلانی کا پاؤں تیری گردن پر نہیں تو سوہر کا پاؤں تو تیری گردن پر ہے کی تشریح پیش کرتا ہے۔ خاکسار نے بیان کیا کہ حضرت عبد القادر جیلانی کے حلقہ درس میں بیٹھے ہوئے ایک ولی اللہ نے اپنے دل میں خیال کیا کہ یہ تو انسانیت کی بے عزتی ہے، اور اس نے عبد القادر جیلانی کی مجلس میں جانا چھوڑ دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے نیک اعمال میں کمی آنے لگی، اور پھر وہ بدعمالی کا شکار ہو گیا، اور پھر وہ اپنے بدعمال کی وجہ سے ایک امیر اور خوبصورت عیسائی عورت پر عاشق ہو گیا، اور اس نے اس کو شادی کا پیغام بھیج دیا، مگر وہ عورت تو اس سے بات کرنے کو بھی تیار نہ تھی۔ اس نے اس عورت کے محل کے سامنے ایک جھونپڑا بنا لیا کہ آتے جاتے اس عورت کو دیکھ لیا کرے گا۔ اب اس عورت نے یہ محسوس کیا کہ اس شخص کے اس کے محل کے آگے بیٹھے رہنے سے اس کے ماحول میں اس کے بارے میں غلط رنگ میں باتیں ہونی شروع ہو گئی ہیں، تو اس نے اس کو وہاں سے اٹھانے کی ایک راہ سوچی۔ اس عورت نے اس شخص سے کہا کہ اس کے پاس ور ہیں
اور وہ اس عورت کے سوروں کا ریوڑ چرایا کرے، اس شخص نے یہ خدمت کرنی قبول کر لی۔ وہ روزانہ صبح کے وقت سوروں کے ریوڑ کو جنگل میں لے جاتا اور شام کو واپس لے آتا۔ اس پر چند ماہ گزر گئے۔ ایک دن شام کے قریب یہ ہوا کہ ایک سورنی کو ایک بچہ پیدا ہوا۔ وہ بچہ ابھی کمزور تھا، چل نہیں سکتا تھا، وہ جنگل میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ آخر اس نے اس کو اٹھا کر واپس لانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس شخص نے سورنے کے اس بچے کو اپنی گردن پر اس طرح اٹھایا کہ 2 پاؤں ایک کندھے کی طرف تو دوسرے پاؤں دوسرے کندھے کی طرف تھے۔ ابھی وہ شخص اس سورنی کے بچے کو اس طرح اٹھا کر چند قدم ہی چلا تھا کہ غائب سے آواز آئی۔ غائب سے آواز آنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ضمیر سے غائب سے آواز آنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ضمیر سے یہ آواز اٹھی جو یہ تھی، اچھا اگر عبد القادر جیلانی کا پاؤں تمہاری گردن پر نہیں تو پھر سورنے کے بچے کا پاؤں تو تمہاری گردن پر ہے ہی۔ معلوم ہوتا ہے کوئی شخص میں ابھی کوئی نیکی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کرنا تھا، اس کا ضمیر جاگ گیا، اس نے یہ خیال آتے ہی سورنے کے بچے کو وہاں ہی پھینکا اور سوروں کا ریوڑ لے کر اس عیسائی عورت کے پاس آ گیا اور کہا کہ وہ آج سے اس کی ملازمت کو چھوڑ رہا ہے۔ اور پھر وہ توبہ اور استغفار کرتے ہوئے عبد القادر جیلانی کے حلقہ احباب میں شامل ہو گیا۔ سامعین و ناظرین کرام، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے اشخاص پر، ان سے بڑے اور برے لوگوں کو ان پر مسلط کر دیتا ہے، ان کا دوست بنا دیتا ہے، جن کے حلقہ سے وہ آسانی سے نجات نہیں حاصل کر سکتے۔ اس لیے ہر شخص کو اپنے اعمال کی کڑی نگرانی کرنے کی ضرورت ہے، اور جب ہر شخص یہ دیکھے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ٹوٹ رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہاں رک کر اپنا جائزہ لے اور توبہ اور استغفار کرے اور اللہ تعالیٰ کی مدد مانگے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔